انڈیا کی جیت کی اوور ویسٹ انڈیز. بہت ہی شاندار پرفارمنس آج دیکھنے کو ملی سنجو سیمسن کی, اور سنجو سیمسن کی سکسیس سٹوری یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیسے وہ آئے سسٹم میں اور کس طرح سے انہوں نے رن سکور کیے. عمر, اس میں ایک تو ہی از گاٹ پلینٹی آف ایکسپیرینس ان دی آئی پی ایل ایز ویل. ایک وہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹھیک ہے, ان کا سسٹم اسٹرانگ ہے, ان کی رانجی ٹرافی ہے, ان کی سارے وہ ان پلیس ہیں, ایک سسٹم میں پورا پروسیس ہے تھرو وچ یو کم, بٹ آلسو ہز ایکسپیرینس ان دی آئی پی ایل, آئی مین اس کا کتنا کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے ٹورڈز ہز سکسیس اسٹوری. دیکھیے اوبویسلی آپ کا کافی کانفیڈنس آپ کو ملتا ہے جب آپ ڈفرینٹ پلیئرس کے ساتھ, اور میرے خیال سے پی ایس ایل کو بھی 10 سال ہو گئے, ہمارے پلیئرز بھی اس طرح کے کانفیڈنس کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے, جسٹ بیکاز آپ کے یہاں پہ پی ایس ایل میں آپ کی جو لوکل ٹیلنٹ ہے وہ تو اچھا ہے, لیکن جو ٹاپ ٹیئر کے جو پلیئرز ہیں, جو فارنر پلیئرز ہیں, وہ جاتے ہیں آئی پی ایل میں. وہ ایک چیز, ایک ڈفرینس ہے میرے خیال سے. وہ ان کو جو ایکسپوجر اور وہ ڈفرینٹ پلیئر کے اگینسٹ جب آپ کھیلتے ہو تو آپ کا گیم اوبویسلی آپ امپروو کرتے ہو. پلس یہ کہ آپ کی اپنی کانفیڈنس اپنے اوپر کتنا بلیو ہے. آپ آج آپ نے اس کو سنجو سیمسن کو اگر دیکھا ہو, بالکل ریلیکس لگ رہا تھا, ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 200 چیز کر رہا ہے. اس کو اپنے اوپر بلیو تھا, وہ پراپر کرکٹنگ شاٹ کر رہا تھا, جہاں پہ لوز بال اس کو مل رہا تھا وہ اس کو صحیح طریقے سے پنش کر رہا تھا. اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ وہ ون ڈائمینشن نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس نے بس ایک سائڈ پہ مارنی, نہیں, وہ دونوں سائڈ پہ پراپر کرکٹنگ شاٹ کر رہا تھا, گیپ ڈھونڈ رہا تھا. تو اس نے پلیئرس کو سلیکٹ کیا تھا کہ میں نے کون سے پلیئر کو کہاں پہ ہٹ کرنا ہے. ایک تو سیلف بلیو اور اس کے جو اپنے سکلز بھی, یہ نہیں کہ صرف بلیو ہے, سکلز بھی اتنی ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے وراٹ کوہلی کو دیکھا ہے, تو آبویسلی جب آپ باہر دیکھتے ہو نا تو آپ کا اپنا انٹرسٹ کتنا ہے. کچھ پلیئر ہوتے ہیں کہ جو باہر بیٹھتے تو وہ اپنے جو نا وہ ان میں گم سم ہو جاتے ہیں کہ میں کیوں باہر بیٹھا ہوں, وہ دوسروں کے گیم کے دیکھتے نہیں ہیں. سم ٹائم آپ جو دوسروں کو دیکھتے ہو, ایون اپنے پلیئرس کو دیکھتے ہو, ان کے ساتھ اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے جب ہم بریک لے لیتے, لیکن سم ٹائم جب آپ کے اپوننٹ کھیلتے ہیں, جب آپ اس کو دیکھتے ہو, اس کو پراپر فوکس کرتے ہو, تو آپ ان سے سیکھتے ہو. آئی تھنک یہ اس کی ایک کوالٹی ہے کہ دوسرے پلیئر سے وہ سیکھتا ہے, اس کے اپنا انٹرسٹ. اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کتنے کوئک لرنر ہو. یہ بھی ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ کتنی جلدی لرن کرتے ہو. تو میرے خیال سے آئی پی ایل کا اوبویسلی ان کو کانفیڈنس ہے. اور آج ہم نے بات کی تھی کہ دونوں ٹیموں کے جو ڈفرینس ہے ان میں پاور ہٹنگ دونوں میں ہے, بیٹنگ ان کی ڈیپتھ ہے. جس طرح انہوں نے آج پہلے ویسٹ انڈیز نے جس طرح فنش کیا, ان کے لوور آرڈر کے جو آل راؤنڈر آ گئے, یا پاول نے جس طرح فنش کیا ہے. پہلے ہم نے بات کی کہ ڈفرینس آئے گی بالنگ کی. دونوں ٹیم کی بالنگ اتنی تگڑی نہیں تھی, صرف ایک ڈفرینس تھا جو بمراہ تھا, اس کی گیم اویئرنیس, ان کے اپنے رول کا اس کو پتا تھا کہ میرا رول کیا ہے, کس ٹائم پہ کیا ہے میرا رول. میرے خیال سے یہ جو ویسٹ انڈیز جس طرح کھیل رہا تھا, لگ رہا تھا ایک ٹائم پہ کہ 200 پلس ہو جائے گا, اور جو کہ وہی 15-20 رنس کے ڈفرینس وہ پڑ گیا, کیونکہ وہ جو بمراہ نے ایک اوور کیا جہاں پہ اس نے 2 وکٹیں لیے, وہاں پہ اس کو پتا تھا کہ میرا اب رول کیا ہے. میں اگر آؤٹ کرنے نہیں جاؤں گا تو ہم اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے, یہ 200 ہی کریں گے. وہاں پہ اگر دوسرا بالر ہوتا میں بھی کہ وہ ڈیفینسو بال کرتا, وہ رنس ریسٹرکٹ کرتا, لیکن اینڈ پہ وہی 200 ہونا تھا. آئی تھنک رول کا ڈیفائن ہونا, آپ خود بھی ایز پلیئر بھی اور جو ٹیم کا یہ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رول کو کس طرح سمجھتے ہو. آپ نے رول کا ذکر کیا, آئی تھنک انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس میچ میں اترے تھے. 5 بالر یوز کیے, 5 4 20. انہوں نے دوبے کو تو بالکل ہی بال دیا ہی نہیں. پچ کو دیکھتے ہوئے, ویسٹ انڈیز کی فائر پاور کو دیکھتے ہوئے, دوبے کی پیس کو دیکھتے ہوئے, آئی تھنک دیٹ ورک فار دیم. تو واپس آنا چاہیں گے ان کی بیٹنگ کی طرف. سنجو سیمسن جب بیٹنگ کر رہے تھے, جو بیچ میں آتا ہے واٹر بریک آتا ہے, اس پہ کامنٹیٹر نے ایک چیز کا بولا کہ سنجو سیمسن اپنا گارڈ چینج کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کو میسج مل گیا ہے کہ اب آپ نے پاور پلے کے بعد دوسرے گیئر میں بیٹنگ کر رہی ہیں, یعنی اب آپ نے بڑے شاٹس نہیں جانا ہے, آپ نے آخر تک لے جانا ہے. کلیئرٹی اینڈ 2 phases of his innings. It's amazing how you pace yourself and you have that knowledge کہ میں یہ کر لوں گا without hitting big sixes. دیکھیے بہت سی فائدے انڈیا کو ضرور ہیں, بیکاز دے آر پلینگ ان ہوم کنڈیشنز. ایک ڈیو کا فیکٹر اس کو آپ نہیں نکال سکتے. اب سے جو میچز ہوں گے, ٹاس پلیڈ اے ہیوج فیکٹر. تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم 20 اوور تک جائیں گے, ہمارے پاس آؤٹ فیلڈ بھی تیز ہو جائے گا, بال میں جو بھی تھوڑا بہت بھی ہو سکتا ہے اسپنرز کا, وہ فیکٹر بھی آپ کو نیوٹرلائز ہو جائے گا. تو اگر ایک بیٹر سیٹ ہو گیا, وہ جتنا ڈیپ لے کے جائے اتنا انڈیا کو, اور اتنی ان کی ایکسپیرینس ہے چیزز کا, جیسے ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے اتنے زبردست چیزز کی ہیں کہ ان کو اندازہ ہے.
اور یہی ایک پلیئر کی جو تھنک ٹینک ہے اور پلیئر کی کمیونیکیشن کی بھی بات ہے کہ اگر وہ آپ جیسے واٹر بریک کی بات کریں, وہاں سے باہر سے میسج آیا یا خود انہوں نے اپنے اوپر یہ رول لیا, اس میں ایک بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ کی بھی بات ہے. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پھر آپ کے نہ صرف آپ گیم اویئرنیس آپ کے پاس ہو, بٹ اس کو بیک کرنے کے لیے اسکل سیٹ بھی آپ کے پاس ہو اور وہ مائنڈ سیٹ بھی آپ کے پاس ہو. یہ تینوں چیزیں آپ کو چاہیے. آپ کو گیم اویئرنیس ہے پر آپ کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت یارکر کرانا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا, بٹ آپ یارکر نیل نہیں کر سکتے, اس کا فائدہ نہیں ایگزیکیوشن. تو یہ تینوں چیزیں آپ کے ساتھ اکٹھی ہونے کی بات ہے. اور ویسٹ انڈیز کو دوسری طرف دیکھیں تو بات مائنڈ سیٹ کی آئی کہ وہاں پر پریشر ہینڈلنگ, بہت ایزی کیچز ایک دو انہوں نے ڈراپ کیے, ایسے کیچز جہاں پر وہ تھوڑا سا میچ بن سکتا تھا. اور انڈیا کو اس کے برعکس دیکھیں تو ان کی فیلڈنگ کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. تو مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے اور اوور آل اسکل لیول کی بات ہے کہ آپ پریشر ہینڈل بھی کیسے کرتے ہیں. اچھا حفیظ, ویسٹ انڈیز کی بولنگ پہ اگر تھوڑا سا آ جاتے ہیں, بیکاز دیٹ واز ویئر دے سورٹ آف لاس دا میچ, اینڈ تھرو آؤٹ دس شو ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اگر ان کی ایک کوئی ویکر ڈپارٹمنٹ ہے تو ان کی بولنگ ہے. فاسٹ بالرز کو تو پڑی, مطلب ڈیفینیٹلی دے وینٹ فار لاٹ آف رنز, دے ور ریئلی ایکسپینسو, بٹ the way India was able to negate their spinners, عقیل حسین کو آپ دیکھ لیں اور گدکیش موتی کو دیکھ لیں, بیکاز ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب اس فارمیٹ میں اسپنرز کا وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے, بیچ میں وکٹس لینا, تھوڑی سی ایک وہ آپ کو مل جاتا ہے, بریک مل جاتی ہے بیچ میں, اگر مومنٹم جا رہا ہو ایک آدھ وکٹ گر جائے, وہ نظر نہیں آیا آج. ان کی بولنگ کو کیسے سم اپ کریں گے؟ دیکھیں ان کی لمیٹیشنز تھیں, ان کے پاس کوئی مسٹری اسپنر نہیں تھا, کوئی رسک اسپنر نہیں تھا, ان کے پاس فنگر اسپنر تھا. اور آج کی پچ کے اوپر فنگر اسپن کے لیے کچھ نہیں تھا. موسٹ آف دا اسپنرز ور ناٹ گیٹنگ اینی اسکوئر ٹرن, کہیں پہ بھی لیٹرل موومنٹ نظر نہیں آئی اسپنر کی طرف سے. بال اسکڈ کیا, لینتھ کے اوپر بیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن کیونکہ فنگر اسپن اور لیگ اسپن کا جو آپ کی رسٹ اسپن ہے, اگر وہ آپ کے پاس ہو تو وہ ایسے پچ پہ بھی پرچیز کر جاتی ہے ایک یا دو وکٹ. لیکن ہوا یہ کہ وہ شاید ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں, ان کے پاس وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو مجھے لگتا ہے کہ جو آج کی ان کی بیٹنگ سکلز تھے انڈیا کے, انہوں نے ان کی بولنگ کو ایکسپوز کیا. نمبر 1, نمبر 2, ان کی اوور آل اگر فیلڈنگ دیکھیں اس نے ذرا بھی بیک نہیں کیا. 3 سے 4 ایسے سنگلیں تھیں جو چوکے کروائے گئے, ٹانگوں کے نیچے سے بال نکل گئے. 2 سے 3 2 یا 3 آئی تھنک کیچز جو ہیں وہ ڈراپ کیے. تو آپ وہ جو اسمال مارجن ہیں وہ آپ جب دوسری ٹیم کے حوالے کر دیں گے تو اتنے بڑے میچ میں جو چھوٹی مسٹیک ہے وہ بڑی مسٹیک بن جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز نے اس پورے میچ کے اندر اگر میں جاؤں تو ان کی کمی تھی ان کی بالنگ کی, رسک اسپنر کا نہ ہونا, کوئی بھی نہیں تھا. اور دوسرا ان کی فیلڈنگ, وہ ہمیشہ سے جب اپنی فیلڈنگ کی طرف جاتے ہیں, گو کہ کچھ اچھے کیچز ہیٹ مائر نے کیے, لیکن اوور آل ایز اے ٹیم فیلڈنگ آئی تھنک دے ور لیکنگ ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. آئی تھنک یہاں پہ ایک ٹرک مس کیا ویسٹ انڈیز نے, جو کہ ان کے آج کے بالنگ میں ان کو تھوڑا سے پرابلم ہو گئی. ان کے بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا جیڈن سیلز, وہ بیٹھا ہوا تھا, آلدو یہ جیت کے آ رہے تھے. تو انہوں نے اب اگر آپ دیکھیں نا تھرو آؤٹ اس ایونٹ میں ابھی تک جتنی بھی میچز ہوئے, انہوں نے صرف 12 پلیئرس کو ٹرائی آؤٹ کیے. زیادہ انہوں نے بینچ کے وہ اسٹرینتھ کو چیک نہیں کیا. سم ٹائم میرے خیال سے اگر آپ جیتے بھی ہو نا, سم ٹائم آپ دوسرے پلیئر کو موقع دیتے ہو. اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی فٹنس کے ایشو آ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال سے جو جیڈن سیل کو ان کے پاس ایک موقع تھا لاسٹ راؤنڈ میں کہ اس کو کھلا دیتے, اور آج کے میچ میں وہ نیا بال آپریٹر ہے, نیا بال اچھا کرتا ہے, اور ویسٹ انڈیز کو مسئلہ یہ ہوا کہ نیا بال سے ان کو وکٹیں نہیں ملی. تو میرے خیال سے وہ ایک ٹرک مس کیا. اور سیکنڈلی ان کا اگر آپ دیکھیں نا روماریو شیفرڈ, آلدو وہ سارے میچز کھیلے, میرے خیال سے ایک دو میچز میں نہیں کھیلا, لیکن اس نے پورے اوور نہیں کیے, کیونکہ اس کو لگ رہا جو لاسٹ میچ میں نے اس کو دیکھا تھوڑا سا لم کر رہا تھا, اس کو فٹنس پرابلم ہے. لیکن اس کو صرف کھلا رہے تھے کہ آپ ایز اے آل راؤنڈر اس کو کھلاتے. ایک آدھ میچ میں اس نے 47 کیے, لیکن سم ٹائم جب آپ کو کروشل میچ آ جاتے ہیں ناک آؤٹ راؤنڈ میں, تو وہاں پہ آپ اسپیشلسٹ کے ساتھ جاتے ہو. تو آئی تھنک ایک ٹرک یہ ویسٹ انڈیز نے مس کیا ہے. سکلین انڈیا کی بولنگ پہ آتے ہیں. اگین وہی میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے زیادہ ایکسپیریمنٹس نہیں دیکھے. انہوں نے 5 بالر رکھے, 2 اسپیشلسٹ اسپنر, 3 فاسٹ بالر, انہیں کو یہ جاب دی کہ یہ کام کریں. حالانکہ آپ دیکھیں اگر 199 196 کا اسکور پڑے, سب کو یہ 10 کی اکانومی پڑی ہے, لیکن کلیئرٹی تھی یہاں پہ. ابھی بھی کلدیپ یادو ان کے کسی اس میں نہیں آ رہے ہیں, بٹ اکثر اور ورن چکرورتی نے جس طرح بالنگ کی, آئی تھنک جو ایکسپیکٹڈ تھا شاید انڈیا کو کہ 190 بنیں گے ہی, دے ڈڈ ریزنیبلی ویل. چکرورتی 1 وکٹ 40 اور بغیر کسی وکٹ کے اکثر پٹیل 35 رن. جو پک آف دا بالر ان کے بمراہ ہی رہے, آف کورس جن کو پتہ ہے کہ وہ جی ایک بیٹر ہوگا اس کے اراؤنڈ کھیلیں گے, ایک بالر ہوگا اس کے اراؤنڈ کریں گے. دیکھیں ان کو ہوم کنڈیشن کا بہت پتہ ہے,
اور ان کو پتہ ہے جو جب آپ کے پاس 5 پکے بولر ہو اور آپ صرف ایک چھٹا ساتھ میں لگا سکتے ہو سکتا ہے کسی ایک کا دن نگل انجری ہو جائے تو آپ چھٹا ایک ساتھ میں لگا. جب 7 اور 8 پہ چلے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا پلان جو ہے نا تتر بتر ہو چکا. تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا, انہوں نے اپنے وہی رکھے کیونکہ ان کو پتا ہے ہوم کنڈیشن کا کہ یہ 200 کے قریب جو ہے. حالانکہ دوبے تھا لیکن انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ نہیں دینا ہے. تو انہوں نے جو یوٹیلائزیشن کی کنڈیشن کے اعتبار سے کی 1. نمبر 2 یہاں بھی اگر دیکھیں عقیل حسین, موتی اور آسٹن چیز یہ 2 اوور کی. حالانکہ موتی اور وہ جو ہے وہ 4 اوور کرتے ہیں مگر انہوں نے ان کو کاپی کیا ہے کہ یار ان کے جو بالر ہیں وہ بھی 40 رن دے رہے ہیں تو اس کا مطلب اسپن میں اس میں کچھ ہے نہیں ہے, وکٹ تھوڑا فلیٹ ہے. یہ جب ذہن میں آتی ہے چیزیں تو آپ پھر اپنے جو مین بالر ہوتے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ دوسرے بالرز کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو آپ کا ایکچوئل پلان تھا ویسٹ انڈیز اپنے ایکچوئل پلان سے ہٹ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں موتی نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہوئی تھی, تھوڑا سا رلائی کر لیتے اس کے اوپر, اس کے 4 اوور کرواتے. عقیل حسین کے 4 انہوں نے 4 کروائے ہیں تو یہ کیوں نہیں کروائے؟ 2 میں 18 پھر آپ نے 7 اوور ایکسپینسو ہو گئے نا, رنز پڑ گئے, ان کو بھی پڑ گئے, ان کو بھی پڑ گئے. 2 اووروں میں 22 اور ان کو پڑے 2 اووروں میں 18. عقیل کا 1 اوور اچھا تھا جس میں اس نے وکٹ لی, باقی اس نے رنگ کے اندر اوور کیے تو رنگ میں آپ کو 10 پڑ جاتے ہیں, 10 کی ایوریج آ جاتی ہے. جو کوالٹی بولر ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ بلیف رکھیں گے تو وہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرا خیال سے اس نوٹ پہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑا سا اس پہ بھی اور بات کر لیں گے, مزید جو باتیں رہ گئی ہیں. آف کورس لیٹس ناٹ فرگیٹ ساؤتھ افریقہ ورسز زمبابوے کی کیمپین اچھی گئی ہے, although they haven't progressed to the next stage, but you've got to give credit to them جس طرح سے انہوں نے کھیلا ہے, and I'm sure Sikandar would be mighty happy as well with the way they played in this tournament. بریک لیتے ہیں, keep watching PTV Sports and keep watching Tapman. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور گیم آن ہے, چل رہا ہے یہاں پہ, اور ہم بات کر رہے ہیں انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز کی. انڈیا کی بولنگ کی تو بات ڈیفینیٹلی کی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے 5 بولرز کو بہت اچھا آج استعمال کیا. they didn't even need an extra bowler so to speak. بٹ وہی بات آ جاتی ہے ثنا, جب آپ کے پاس بولنگ میں ایک میچ ونر ہو جو آپ کو کنسسٹنٹلی بریک تھروز دے سکتا ہے. میں بمراہ کی بات کر رہی ہوں. It's not the first time that we've seen him with this kind of a performance. جو فائنل تھا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ USA میں, جب ایک ٹائم پہ ساؤتھ افریقہ لگ رہا تھا کہ میچ لے کے جا رہا ہے تو تب ان کو لایا گیا اور انہوں نے تب بھی وکٹ لی. وہ ایک ایسے بولر ہیں پاکستان کے خلاف بھی, اگر آپ کو یاد ہوگا نیو یارک میں جو انہوں نے آ کے وکٹ لی تھی, رضوان کی وکٹ لی تھی. تو یہ تو 2 ایگزامپلز ہیں, اس طرح کے 20 ایگزامپلز ہیں کہ جب میچ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی جا رہا ہے ان کو لایا جاتا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ اسکل ہونا, آپ کی وہی والی بات جو آپ نے کہی تھی, اسکل تو ہے, بٹ ہاؤ از ہی ایبل ٹو ایگزیکیوٹ انڈر پریشر ایوری سنگل ٹائم؟ دیکھیے یہ تو جو میں تو میل پلیئر سے میری بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہے, بٹ ان کے فیمیل پلیئرس کی خالی میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہاں پر بھی اتنی اویئرنیس ہے کہ ہر جو ٹاپ پلیئر ان کی ہوتی تھی انہوں نے اپنا پرسنل سائیکالوجسٹ ہائر کیا ہوتا تھا. بورڈ اچھا ان کو پے بھی کرتا ہے, نہ صرف آپ کے فزیکل جو ٹرینرز ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں, یہ اچھا پے کرتے ہیں. اور پھر پلیئرس کو یہ اویئرنیس بھی کہ وہ پیسہ میں نے لگانا کدھر ہے, وہ پیسہ صرف انویسٹمنٹ ہی نہیں کر دینی آگے فیوچر کے لیے, وہ بھی ضروری ہے, بٹ ڈیورنگ کرکٹنگ کریئر آپ کو کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی, آپ کی مینٹل اسٹرینتھ کے لیے آپ کس طرح اپنے آپ کو امپاور کریں گے اسی جو انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں بھی ان کے ساتھ جڑی ہوں. فٹنس ان کی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بہت پک اینڈ چوز کر کے اب یہ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. ہر سیریز میں آپ کو نہیں نظر آتے بمراہ, ورلڈ کپس پہ ڈیفینیٹلی وہاں پر ہوتے ہیں. اور اسکل سیٹ جو ہے وہ جو حفیظ بھائی اکثر بات کرتے ہیں کہ پلیئر سیکھنا کتنا چاہتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس اسکل سیٹ کتنا ڈفرینٹ ہے. ان کا یارکر نئے بال پہ کس طرح کا ہے, پرانے بال پہ کس طرح کا ہے, سلو باؤنسز ان کے پاس کیسے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بیٹر کو ریڈ بہت زبردست کرتے ہیں. یہ وکٹ اکثر سیٹ اپ کرتے ہیں مڈل اوورز میں, جب یہ واپس آتے ہیں ان کو ایکچوئل اندازہ ہوتا ہے کہ اس پلیئر کی ریلیز شاٹ کہاں پر ہوگی, سو اس حساب سے وہ لینتھ اور لائن چوز کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں, آپ کا اسکل سیٹ بھی ہو, گیم اویئرنیس بھی ہو, آپ بیٹر کو بھی ریڈ کر سکتے ہو, مینٹلی آپ اسٹرانگ ہو. اور مینٹلی اسٹرانگ آپ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مشکل سچویشنز میں بار بار آئیں اور وہاں سے ٹیم کو نکالیں. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ مشکل سچویشن میں بال ہاتھ میں رکھیں گے آپ کو پتہ ہوگا میرے پاس اتنی سکسیس پیچھے ہے.
سو آئی تھنک وہ ان کے پاس اتنی سکسیس ہے اور بار بار انہوں نے ڈلیور کیا کہ اب وہ ایسی سچویشن ان کے لیے اب نارمل ہو گئی ہے. آپ نے کرکٹ انٹلیکٹ کی بات کی, اس کی بھی بڑے ڈفرینٹ لیئرز ہیں. آئی مین ایک آن فیلڈ ہے, ایک آف دا فیلڈ ہے. میں ابھی ایسی دیکھ رہا تھا ان کا انڈیا کا بیٹنگ کارڈ, اور حفیظ سے بات کریں کہ 97 سیمسن نے بنایا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 10, 10, 18, 27, 17, 8 یہ باقی پلیئرس کے اسکورز ہیں. میں پاکستان کا ذکر کروں گا اس لیے کیونکہ پاکستان میں ہم بیٹھے, کچھ چیزیں نوٹس کی تھیں. جیسے ایک بار صاحبزادہ فرحان کھیل رہا تھا, دوسری طرف نئے بیٹر آ رہے تھے, اور بہت ٹائم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ نان اسٹرائکر پہ ٹائم گزار رہا تھا. اس طرح ایک بار شاداب کے ساتھ ہوا کہ وہ 4 اوور تک نان اسٹرائکر پر رہا, حالانکہ آن کریز وہ سینئر بیٹسمین تھا. یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ نوبڈی از ٹرائنگ ٹو آؤٹ شائن سنجو سیمسن. وہ اپنا رول سمجھ رہے ہیں. یہاں کرکٹ انٹلیکٹ آتا ہے کہ جی مجھے زیادہ بالیں کنزیوم نہیں کرنی, اس کو اسٹرائک دینی ہے تاکہ اس پہ لوڈ نہیں آئے. اپنا رول کریں گے, اور کسی نے بھی یہ جو 10, 10, 18, 7 بنائے, اور رن بھی رن بال ہی ہیں. دیکھیں کہیں پہ بھی اس چیز میں سوری ہاں وہی بات کرتے ہیں انٹلیکٹ کی کہ ایک تو رول انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ کتنی اویئرنیس ہے کہ مجھ سے ابھی ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام دا پلیئر جو آ کے مارنے کی کوشش کرے, وہ بھی جتانا چاہ رہا ہے, لیکن اس سے ابھی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو چانس دو جو اس وقت. دیکھیں ٹیموں کی گروتھ اگر آپ پوری دنیا میں چیک کریں گے تو جو انٹلیکچوئل آنیسٹ ٹیمز یا پلیئرز ہیں انہی کی ٹیمیں گرو کر رہی ہیں. اگر آپ اس طرف چلے جائیں آج کے میچ کو اگر میں بات کروں تو کاز آف دا ٹیم کیا تھا ٹو ون دا میچ, اس میں انڈیویجول مائل سٹون کبھی بھی سامنے نہیں آئے. سنجو نے کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا یا کوشش نہیں کی کہ میرا 100 میرے لیے سب کچھ ہے. فار ہیم ٹو ون دا گیم واز ایوری تھنگ. تو اس کا جو کھیلنے کا طریقہ تھا, کہیں پہ بھی ہمیں یہ لالچ نظر نہیں آئے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ ہز رنز ٹو گیٹ دیٹ مائل سٹون فار ہمسیلف. کیونکہ جو بگیسٹ مائل سٹون ہے جس کے لیے آپ ایز اے پلیئر کھیلتے ہیں وہ میچ کا جیتنا ہے اپنے ملک کے لیے. تو اگر آپ آج کے میچ کی اگر آپ اوور آل ایک, پہلے وہ اگریسر تھا, پھر اس نے اپنے آپ کو جو آپ نے بات کی کہ ان کو شاید پیغام آیا, انہوں نے اینکر کرنے کے لیے یا پورے میچ کو لے جانے کے لیے اپنا گارڈ بدلا اور اپنی تھوڑی سی گیم کو بدلا. جو باقی تمام پلیئرز تھے کسی نے بھی اس اپنے کاز کو نہیں بدلا اپنی ذات کے لیے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کوشش کروں کہ میں کسی طریقے سے آؤٹ شائن کر دوں سنجو سیمسن کو, بٹ دے پلیڈ فار اے کاز. تو یہ ایک انٹلیکچولی آنیسٹی ہونے کی بھی ایک بات اس پہ آتی ہے کہ ایز اے ٹیم, ناٹ ایز این 1, 2, 3 یا 5 انڈیویجولس, ہول ایز اے ٹیم یو تھنکنگ فار اے کاز اینڈ دیٹ کاز از ٹو ون دا گیم فار یور کنٹری. چلیں یہ بتائیں سکلین کہ گوئنگ فارورڈ آگے ان کا سیمی فائنل ہے, یہی ٹیم آپ کو لگتا ہے ان کو اسی ٹیم کے ساتھ جانا چاہیے؟ ڈو یو تھنک کوئی ایک آدھ ایریا ان کا ہے جس کو چینج کرنا چاہیے, کلدیپ کو آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے؟ یہ سارے وہ سوال ہے. کیا چیز ہے ان کی ٹیم میں دیٹ دے وڈ لائک ٹو چینج اور امپروو آن بیفور دے ایکچولی انٹر دا سیمی فائنل؟ آئی تھنک کلدیپ یادو اگر میں ہیڈ کوچ ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرتا. بٹ آئی تھنک اف دے آر ہیپی, دے آر کانفیڈنٹ, دے ہیو بلیو آن ایچ ادر. بالنگ یونٹ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے بمراہ, اور وین دے لک ایٹ ایچ ادر کہ بھائی یار ہاں یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, وی آر ہیپی, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چینج کرنا چاہیے. بٹ میں اپنی بات کروں تو میں تو کلدیپ یادو کو لے کے آؤں گا. کس کی جگہ پہ فٹ ان کروں گا؟ اس کو دیکھنا پڑے گا, کنڈیشن دیکھنی پڑے گی, اپوزیشن دیکھنی پڑے گی, پھر جا کے کنڈیشن بھی دیکھنی پڑے گی, پھر شاید یا ایون انگلینڈ ہے. بٹ آئی تھنک ہائی اسکورنگ ہی ہوگا وانکھیڑے میں میچ ہے, اور آپ کو زیادہ تر وہی آئی تھنک جو انہوں نے پوچھا وہ یہی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک چینج کریں گے, لیکن شاید یہ پوچھنا کہ آپ کون سے ایریاز ہیں جو یہ اور بیٹر کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے نا, یہ ساری چیزیں جو آپ اسکور کارڈ دیکھ رہے ہیں اٹس اے کامن سینس, راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے. ایک بندہ سیٹ ہے, لگ رہی ہے, تھکا ہوا نہیں ہے, شارٹ سلیکشن اچھی ہے, کام کمپوز ہے, وہ شپ کو لیڈ کر رہا ہے. اگلا بیٹھ کے رائڈ ہی کرے گا نا, اوکے ہاں یار تو چل, تیرا بلہ گھوم رہا ہے, مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے گا, میرے بھی تھوڑے سے 2-4 گیند بلے میں آئیں گے, جب ضرورت آئے گی میں بھی شروع ہو جاؤں گا, تو کر رہا تو کرتا چلا جا, وہ کرتا چلا گیا اور وہ لے گئے. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس, چھپنے والی چیزیں نہیں, یہ سب جب آپ جاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں کہ جناب کوئی سائنٹیفکلی کوئی تھیوری ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑے گا. اٹس اے سمپل گیم, گو اینڈ پلے. ایک لے کے جا رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے, بس اس کے ساتھ چلتے چلے جاؤ. میرا خیال ہے کہ جو کلدیپ کی آپ نے بات کی میں اسے صرف ایڈ کرتا ہوں, مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کی ٹیم, ان کی اوور آل فیلڈنگ کیپیسٹی جو ہے کہ وہ ایز اے فیلڈر اچھے نہیں ہیں, شاید اس لیے بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یس ہی از اے وکٹ ٹیکر ایز اے بالر, لیکن وہ جو فیلڈنگ کے اندر وہ نہیں دے پاتے. جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے بھی بہت سے ایسے پلیئرز ہیں پاکستان کے بھی کہ جن کی سلیکشن کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی فیلڈنگ ہے, کہ جب وہ کٹھے ایک ٹیم میں آتے ہیں تو ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک پرسنل گروتھ کی بھی بات ہے جو مجھے لگتا ہے کلدیپ کا ایریا ٹو ہٹ ہے. یس ہی واز اسٹرگلنگ ایٹ سرٹن اسٹیج ود ہز بالنگ ایکشن, ہی واز ناٹ ہٹنگ دا ایریا کنسسٹنٹلی, ہی وینٹ بیک ٹو دا
high performance center, he worked on his action, he worked on his tactics and technique, absolutely fine. लेकिन उनकी फिटनेस और उनकी जो ओवरऑल गेम की जो फील्डिंग एक जो चीज है वहां पे वो अभी भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने इंप्रूव नहीं किया. 2-3 बड़े गंदे कैच छोड़े हैं उसने मेरा. तो मुझे लगता है अक्षर को खिलाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि ही इज अ वंडरफुल फील्डर एंड ही कैन ऐड वैल्यू एज ए बैट्समैन आल्सो. मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ संजू सैमसन के बारे में कि वो उसका जो रोल है किस तरह वो रन्स कर रहा है. आज 90 उसने किया, वो अपनी 100 की तरफ नहीं गया. समटाइम ये क्रिकेट जो है ना ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल नहीं है. समटाइम एक प्लेयर पे एक एक्स्ट्रा बर्डन भी आ जाता है. अब मे बी इसको जो रोल दिया है, आप सम टाइम अपने कोलीग्स का हेल्प करते हो, अपने पार्टनर का हेल्प करते हो. अभिषेक शर्मा के जो रोल है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल वो हिट करता है. उसका जो स्ट्राइक रेट है उसकी कैरियर का 190 प्लस है. तो वो पिछले 4-5 मैचों से वो स्ट्रगल कर रहा था. मे बी इसको जो संजू सैमसन को लेके आया और जो रोल दिया है कि आप जाके आप हम ऐसा स्टार्ट दे कि एक तो लोड है जो अभिषेक शर्मा पे वो कम हो जाए और आप हमें जो डिमांड कर रहे हैं हम आपसे या अभिषेक शर्मा से कर रहे थे वो चीज़ हमें मिल जाए. तो लास्ट मैच में भी उसने 30 ऑड किया, 20 ऑड, लेकिन उसने वो कम बॉलों में किए. अभिषेक शर्मा से वो जो प्रेशर था इनिशियली उसने टाइम लिया, बाद में जाके उसने 50 किया. आज भी अभिषेक शर्मा जो उसका जो नेचर है वो 90 का स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन उसका जो लोड है वो संजू सैमसन उठा रहे. सम टाइम आपने अपने कोलीग्स की भी हेल्प आउट करना है और उनका लोड भी उठाना है. सेम गोज विद द बॉलर्स. अगर आपके इनिंग से सम टाइम आपका बॉलर अच्छा नहीं कर रहा तो एज बॉलर मैं कोशिश करूंगा कि अपना भी अच्छा ओवर करूं और उसका भी लोड उठाऊं. अनलोडिंग ये पाकिस्तान टीम करती है जब आपस में, क्योंकि देखे ना सीखना पड़ता है ना आपको. तो मैं तो बता सकता अगर मैं उनके साथ होता, मैं तो उनके साथ नहीं हूँ. लेकिन जब मैं बातें सुनता हूँ ना आप चारों की, मैंने कल भी ये बात की थी कि एक तो मैंने कल सवाल पूछा था कि अगर आप में से किसी को बुलाया जाए तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि मेरे लिए जितनी मेरी छोटी मोटी अकल है मैं कहता हूँ कि जब इतना कुछ किसी को पता है तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता. ये तो एक अजीब ही फॉर्मूला है, क्योंकि हम सिस्टम पे नहीं जाएंगे, हम सिंपल क्यों नहीं रखते कॉपी पेस्ट. देखिए आप कल भी यही बात आपने की और मैंने कल भी बात की थी कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना वो अपने कैरियर से बहुत सेटिस्फाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हम सर्विसेज देना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते. मैं तो कम से कम नहीं करना चाहता वो वाली नौकरी, या मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए जिससे मुझे सिर्फ पैसे मिले लेकिन मुझसे काम ना लिया जाए. मैं यही चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए ये चारों के चारों लोग, आप सना से मैंने एक मरतबा मैंने रिक्वेस्ट की, आई बिकेम अ डायरेक्टर, मैंने सोचा कि यार मैं इनको लेके आऊँ. ही रिफ्यूज बिकॉज ही वांटेड टू हैव अथॉरिटी, और वो मैं इनको देना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये समझते हैं कि इनको काम करने के लिए रोल तो दिया जा रहा है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी जाती टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स. तो आप जैसा आदमी को ऑफर कर रहा है तो ये आइस ब्रेकिंग कैसे होगी? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में बहुत से कामयाब और बहुत से बेहतरीन लोग माइंडसेट पड़े हुए हैं. आप उनको अथॉरिटेटिव वे में लेके आएंगे तो लोग आपके साथ मुंसलिक होंगे, नहीं तो जॉब सीकर आपके साथ बड़े मुंसलिक तो होंगे. मेरा फिर एक बड़ा सिंपल सवाल होगा हफीज के, अगर आप चारों लोग रह चुके हैं, ये है कि आप जिस रोल के लिए आए हैं, आप जिस रोल के लिए आए हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के तमाम अथॉरिटीज और फैसिलिटेशंस आपको प्रोवाइड की जाए. तो आपके पास एज डायरेक्टर और आपके पास एज हेड कोच अथॉरिटी नहीं थी? नहीं, मेरे पास थी लेकिन 2 वीक्स के बाद खत्म हो गई. चलो 2 हफ्ते के लिए थी. 2 हफ्ते के लिए मुझे बहुत सी चीजें मिली. मैंने जो फैसले लिए आपके पास इसको पूरा कर लेने दें, मुझे 1 मिनट पूरा कर लेने दें. मुझे जो 2 वीक में अथॉरिटी मिली, इट्स नॉट अ टॉक टू लॉ, इट्स जस्ट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट कि 2 वीक में मैंने जो भी फैसले लिए आई एम फुली अकाउंटेबल. मुझसे पूछा जाए कि जी आपने 2 वीक में ये 5 चीजें चेंज की थी, क्यों की थी, आई एम देयर टू आंसर एनीथिंग. लेकिन अगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मौका ही ना मिले और उसके रिजल्ट्स आने का इंतजार ना किया जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है. और 2 वीक में तो आपके 2 दिन तो न्यूजीलैंड सफर में निकल गए. मैं वही कह रहा हूं कि उस 2 वीक में मैंने जो भी किया मैं उसका जिम्मेदार हूं. उसके बाद मैंने एक ऑपरेशन हल किया कि मुझे जो रोल दिया गया था वहां पे जाके मैंने सिर्फ उसकी प्रोसीडिंग करनी थी, लेकिन जो फुल अथॉरिटी थी वो 2 वीक के बाद खत्म कर दी. आपकी थी अथॉरिटी, आपकी थी. ये तो 2 हफ्ते चल गया. मैं पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन बना, अनाउंस हुआ, होटल में मुबारक दी, लिफ्ट तो थल्ले आया थे, वाइस कप्तान नहीं लिफ्ट तो थल्ले आया. एक लिफ्ट ऊपर से नीचे कितनी देर लगती है? सीढ़ी से आना चाहिए ना, ज्यादा टाइम लग जाता है. एक और या तो मेरा दिल में एक बस एक लतीफानी किस्सा है. बिल्कुल बिल्कुल. एक लड़का सिलेक्ट हो गया, वो बेचारा गांव से लाहौर आया, शहर में क्रिकेट खेली, इंग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया 6 महीने का.
تو جب اس کا ٹکٹ وکٹ انہوں نے بھیجی, پورا گاؤں ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آیا, پھولوں کے ہار, لڑکا انگلینڈ جا رہا ہے کرکٹ کھیلے گا جا کے. تو وہ انگلینڈ چلا گیا. 6 مہینے کرکٹ کھیلنے کے بعد اس نے فون کیا اپنے گاؤں اپنی امی کو. تو ساتھ والے گھر میں فون لگا ہوا تھا, وہ ادھر کہیں جا کے فون اٹھا تو اپنی امی کو کہیں گے اماں میں واپس آ رہے ہیں, 6 مہینے پورے ہو گئے. تو ہم کہا ہاں میرا پتر صدقے آ جا جلدی, نہ کدو آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اماں میں سنڈے نو آ رہے ہیں. اماں کہتی ہو ہائے تو تے جہاز تے گیا سی, سنڈے تے آ رہے ہیں. کہتے نہیں میں جہاز تے ہی آواں گا, اتوار ہے سنڈے. کہتی اچھا چل ٹھیک ہے آ جاؤ. چلیں میرا خیال ہے بریک تو ہم ضرور لیں گے, اور آج ہے بھی سنڈے. بریک ہم ضرور لیں گے. جواب آپ کا نہیں ملا. ایز ہیڈ کوچ ڈڈ یو ہیو اتھارٹی اور ناٹ؟ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا میں یہ کلیریفائی کر لوں. آپ یہ سمجھ بات لیں کر رہے تھے نا, نہیں اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کرنی چاہیے, اس طرح نہیں ملتی آپ کو مل ہی نہیں سکتی, کیونکہ میری داڑھی بھی ٹوپی ہے تو میں گورا بھی نہیں ہے. آئی سمجھ. ٹھیک ہے, ٹائم ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور ایک اور میچ بھی آج ہوا دن کے ٹائم پہ, ساؤتھ افریقہ زمبابوے کا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میری ٹیم جو ہے وہ گھر جا رہی ہے, ابھی تو نہیں جا رہی, میں تھوڑا ریسٹ کر کے جائیں گے, لیکن اچھی پرفارمنس رہی اوور آل زمبابوے کی آؤٹنگ, اور پھر آف کورس ان بیٹن ساؤتھ افریقہ. دیکھتے رہیے گیم کے حساب سے اچھے پلیئرز ہیں اور بڑی اچھی پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک ایسا پلیئر چاہیے ہوتا ہے سنا جو آپ کو کرکٹنگ ورلڈ میپ پہ لا کے ایز اے ٹیم رکھ دے, اور اس کی لیڈرشپ میں پھر آپ اس کو فالو کریں, کیونکہ زمبابوے کرکٹ کافی عرصے سے آپ کو یاد ہو ایلسٹر کیمبل, اینڈی فلاور, گرانٹ فلاور کے ٹائم میں بڑے تگڑے تھے یہ, اینڈ دین دیر از اے نوز ڈائیو, اور اب یہ دکھتا ہے کہ ونس اگین دے کمنگ آن دا ورلڈ کرکٹ میپ. ایبسلیوٹلی. اور آئی تھنک جتنی تعریف کی جائے سکندر کی کم ہے, اور ہم وہ جو اکثر بات کرتے ہیں, سکلین بھائی بھی اس بات کا بہت گوئنگ آؤٹ آن اے ہائی آن اے پرسنل نوٹ. ٹھیک ہے ٹیم اس طرح سے بہت اچھا نہیں کر سکی, اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ لوزنگ, یہ بہت کم ہوتا ہے کہ لوزنگ ٹیم سے آپ کا پلیئر آف دا میچ ہو. تو اتنی تگڑی پرفارمنس تھی کہ ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, یور ٹیم از آن دا لوزنگ اسٹائل, اسٹل یو گیٹ دا پلیئر آف دا میچ. تو یہ کیلیبر انہوں نے اپنا سیٹ کیا ہے, اور سمجھتے ہیں سچویشنس کو, ایڈجسٹ کیا جلدی سے سری لنکا سے جا کے انڈیا میں. تو یہ سارے وہ کوالٹیز ہیں اوبیسلی جو ان کو ایسا پلیئر اور ایسا کیپٹن بناتی. پاز ہو گیا جی, پاز. نہیں میں سوچا تھا کہ شاید ان کے پاس میں نے کہا آپ زمبابوے زمبابوے جہاں تک سکندر رضا کی بات ہو رہی ہے, آپ نے دن میں بھی بات کی تھی کہ بلیسنگ مزرابانی بھی ایک ایسے بالر ہیں جو کافی عرصے سے ان کے سسٹم میں ہیں اور لیگ بھی کھیل چکے ہیں. آئی تھنک ہی از بین ویری گڈ, کوائٹ اکنامیکل تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ, اچھی پرفارمنسز دی ہیں. امپورٹنٹ چیز یہی ہوگی کہ ایک تو جیسے سنا نے بھی بتایا کہ آپ نہ صرف ایز این انڈیویجول سکندر رضا پرفارم کر کے گئے, آپ ٹیم کو سپر 8 میں لائیں. آسٹریلیا کو بھی ہرایا, آئی تھنک ایم آئی رائٹ, آسٹریلیا کو بھی ہرایا تھا انہوں نے شاید, بٹ دے ڈیڈ ویری ویل اوور آل. ان کے پاس بہت سارے پازیٹیوز ہیں ٹو ٹیک بیک ہوم, اینڈ دین وین ایور دے ہیو دیئر بائیلیٹرلز ٹو کم بیک ایون اسٹرانگر. دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں انہوں نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا, اور ایون شری لنکا کے اگینسٹ میں میرے خیال سے میچ جیتے یہ لوگ. وہاں پہ بہت اچھا یہ کھیلے, اور کنڈیشن ان کو وہاں پہ سوٹ کر رہا تھا. سلو ان لو پچز تھے جو ان کو بیٹنگ کو بھی سوٹ کر رہا تھا اور ان کے بالنگ کو بھی سوٹ کر رہا تھا. وہاں پہ بہت اچھا, وہاں سے اپنے ٹیبل پہ ٹاپ کر کے یہ اوپر آئے. لیکن یہاں پہ یہ آئی ایم شیور تھوڑا اور بہتر کر سکتے تھے اگر یہ تھوڑا سے اور اپنے ڈیسیجن بہتر کر لیتا یہاں پہ سپر 8 میں, انڈیا میں اسپیشلی, کیونکہ جب یہ آئے ہیں تو یہاں پہ میں بھی رزلٹ اور اچھے ہوتے. جو پہلے وہ اگینسٹ انڈیا ٹاس جیت کے انہوں نے پہلے بولنگ کا آپشن لیا, وہاں پہ اگر بیٹنگ کر لیتے میں بھی اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا چانس دیتے, وہاں پہ رزلٹ میں بھی تھوڑے اور بہتر ہو سکتے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیت جاتے, چانسز تھے جیتنے کی بھی ہیں, لیکن میں بھی کہ رزلٹ تھوڑا سا اور پازیٹیو آ جاتے. پھر اگین جس طرح ثنا نے بات کی ہے کہ آج نئے بال کے ساتھ بال کیے, اس دن اس نے نئے بال کے ساتھ بال نہیں کیے, لیفٹیز کو وہ لیفٹیز کھیل لیتے. تو آئی تھنک اوور آل زمبابوے کے لیے کافی پازیٹیوز تھے, اسپیشلی ان کے جو بالنگ میں ہے, جس طرح بریڈ ایون نے بالنگ کی ہے. مزربانی تو وہ ہے ہی اچھا, اور تھرو آؤٹ وہ کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہا ہے. اور ایون نے جس طرح اس نے بینٹ نے بیٹنگ میں جس طرح وہ آیا, سکندر رضا نے جس طرح کی, آئی ایم شیور کہ ان کی یہ پرفارمنسز اور سپر 8 میں جب آپ فنش کرتے ہو تو پیچھے بھی جو ان کے جو
क्रिकेट इंस्पिरेशन ने काफ़ी यंगस्टर को अपने नेशनल टीम को वो करे और ऑटोमेटिकली सुपर 8 में आने की वजह से अगले वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन भी मिल गई इनको। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये भी एक पॉजिटिव है उनके लिए कि क्वालिफिकेशन का। तो आई थिंक उससे अगले वर्ल्ड कप की भी है क्योंकि उसमें होस्ट हैं, सो दे विल बी जबरदस्त परफॉर्मेंस काफी पॉजिटिव्स हैं जिम्बाब्वे की, बिकॉज़ they are definitely one team that have performed above their even potential और expectation। किसी ने सोचा नहीं था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही हैं, यहाँ तक पहुँच गए, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस, there are too many positives for a team like Zimbabwe to take back। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, हफीज ब्रेविस 42 in 18 balls, जब उनका टॉप ऑर्डर काम नहीं करता, मार्करम एंड क्विंटन डिकॉक नहीं काम करते, तो नीचे मिडिल ऑर्डर टू द रेस्क्यू होता है। अब ब्रेविस वो प्लेयर हैं जो बिल्कुल इनके रैंक्स के थ्रू आए हैं, अंडर 19 भी खेल चुके हैं। आई रिमेंबर 4 years back I went for SA20, तब वो वहाँ पे हंड्रेड्स मार रहे थे और मतलब एक बात मैं कर रही हूँ कि 4 साल से नजर आ रहे हैं, वो तो तब मैंने देखा था, पता नहीं कब से उनके सिस्टम में है मौजूद, और जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 233 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने आज बैटिंग की। जी मेरा ख्याल है कि एज ए प्योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट, इट कैन डैमेज योर कैरियर या इट कैन बी अ मिसिंग पार्ट ऑफ योर कैरियर अगर आप कंसिस्टेंटली इसी बेस पे चलते नहीं। डेविड मिलर आज भी साउथ अफ्रीकन टीम में क्यों है कि वो सिर्फ स्कोर नहीं करते, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैच फिनिश करके जाते हैं। तो ये मुझे लगता है एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द मोर मैचेस ही विल प्ले, ही विल लर्न दैट पार्ट ऑल्सो, कि एज ए बैट्समैन मैंने जो इम्पैक्ट डालना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने उस इम्पैक्ट को फिनिश भी करके आना। अभी ब्रेविस की बात हो रही थी, इससे पहले सिकंदर रजा की हुई, इवन सैमसन की हुई। मैंने एक चीज़ से ही नोटिस की और डिस्कस भी हुई होगी, आपने भी की होगी, एज अ कोच पूछ लेते कि T20 क्रिकेट जो है वो अब 360 हो गई है, हर तरफ आपको शॉट्स आने चाहिए, कंपेयर टू हम देखते हैं कि हम काउ कॉर्नर मिड विकेट ज़्यादा हैवी हैं, उस सेट को ही देख रहे होते हैं, वन डायमेंशनल हो जाते हैं हम। क्या वजह है? और इस पर ऑफ कोर्स काम हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है नहीं हो रहा होगा, बट इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी कि आपको दोनों तरफ इक्वली गुड होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपने दुनिया में अपना सिक्का मनवाना है तो आपको ऑल अराउंड खेलना ही पड़ेगा, और आई एम श्योर ऊपर मार्करम है, मिलर है, अंडर द विंग ऑफ दीज टू लेजेंड्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर जाएगा दुनिया में और भी क्रिकेट खेलेगा, देखेगा, तो आई एम श्योर उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें तो इसके अंदर आएंगी। बट आई थिंक जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है और दूर से देखते हुए ऐसा लगता है कि बर्निंग डिज़ायर है इसके अंदर, और जिस तरह की एग्जीक्यूशन कर रहा है, गेम डिस्प्ले कर रहा है, तो लगता तो ये है कि इसके अंदर वो एलिमेंट है और वो अचीव करेगा और करना चाहिए भी। और आई थिंक जब आपके पास आपके साथ जो है वो ग्रेट्स ऑफ द गेम हो तो डेफिनेटली रंग चढ़ते ही चढ़ता है। इसमें एक बात मैं ये पूछना चाहूँगी हफीज़ भाई, जैसे ऑफ साइड की गेम डेवलपमेंट सारे प्लेयर्स का, बहुत कम प्लेयर्स में हमारे वो चीज़ है, इसका पिचेस से कितना ताल्लुक है? जिन पिचेस पे हम डोमेस्टिक खेलते हैं, जो बाउंस आता है, उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि आपको आदत होती है एक ख़ास एरिया में खेलने की, एक ख़ास जगह से रन बनाने की, वहाँ से कोई आपका हैबिट बनती है, या इट्स ऑल अबाउट कि आपने खुद पे कितना काम करना? देखिए आपकी कंडीशन तो आप नहीं बदल सकते, आप अपना होम नहीं बदल सकते। साउथ अफ्रीका जिन पिचेस पे खेलता है वो उसके मुताबिक अपनी तैयारी, इसलिए वो बाउंस को अच्छा खेलते हैं, उनकी हॉरिजॉन्टल क्रिकेट ज्यादा बेहतर है। बट वो स्वीप भी फिर नहीं, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि देन दे डेवलप अदर पार्ट आल्सो। जो आपको इनहेरिटेड है, जो आपके पास है, वो तो आपने बेहतर करना ही है, दूसरी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप कंप्लीट प्लेयर बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कोई कमी है सरफेस की या पिचेस की, वी गॉट एवरीथिंग, इट जस्ट अ वे। वो जो हंगर की बात करते हैं, वो जो बर्निंग डिज़ायर की बात करते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है। हम लोगों ने अपने स्किल्स को ओवरऑल जो इंटरनेशनल स्टेज के लिए रेडी करने की एक एक्स्ट्रा पुश है, आई थिंक अब वहाँ पे थोड़ी सी कमी नजर नहीं, बट जिस तरह एवोल्यूशन की मैं बात जी इसमें थोड़ा सा ही मैं ऐड करूंगा कंडीशंस के एतबार से। इंग्लैंड ने अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सिंथेटिक जो पिचेस हैं उसके अंदर घास नहीं, बट सिंथेटिक उन्होंने बीच में से वो इम्प्लांट किया हुआ है जिसके ऊपर टर्न एंड बाउंस मिलता है आपको। न्यूजीलैंड ने इंडोर निकाल के आउटडोर में एक ऐसी चीज़ें कर दी कि आपको टर्निंग ट्रैक अगर चाहिए उधर जा रहे हैं तो वो अपनी कंडीशंस के ऊपर वो काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर साढ़े को धर्मपुरा है, रावी है, शदरा है, इतने जाके खेल दो या LCC है, उसके बाद जाके हाई परफॉर्मेंस सेंटर आता है आपके पास। तो हमारे बच्चों के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, हम लोग इन्हीं जगहों से खेल के आते हैं, बेहतर होने की जरूरत है। चले पूरी डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे कि किस तरह से हो सकती है। ब्रेक लेते हैं
اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سیمی فائنلسٹ ایک نظر ان کی طرف بھی ڈال دیں گے. 2 سیمی فائنلسٹ زبردست آپ کے لیے لائنڈ اپ ہیں. سو ایک پہلا بنتا ہے عمر سے کہ عمر کولکتہ میں کھیلیں گے جو آج میچ ہوا ہے انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا, دونوں نے 2 اسپنر کھلائے ہیں. اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو ساؤتھ افریقہ نے یا تو لنڈے لیا ہے یا مہاراج, ایک ساتھ 2 نہیں کھلائے. یہ شاید دیکھنا ہوگا کہ بولنگ کمبینیشن کیا بناتے ہیں. دیکھیں ڈیپینڈ کرے کنڈیشن بھی, لیکن ان کو جو پیچھے بھی جو کنڈیشن تھوڑی سی ملے بھی ہے اسپن کے, لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے ایک ہی اسپنر کھلایا ہے, یا مہاراج کو کھلایا ہے اور آج اس لنڈے کو کھلایا ہے, جارج لنڈے کو, اور باقی اپنے پیسرز کو وہ کھلاتے. 4 کمپلیٹ پیسرز کو ایک اسپنر ہو جاتا ہے. ساتھ میں جو اگر کسی بالر کو رنس پڑ جاتے ہیں تو مارکرم آ جاتا ہے. باقی وہ کمپلیٹ اسپیشلسٹ بالنگ ہی کھلاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں زیادہ آل راؤنڈر ہوتے ہیں. جو ان کی جو آل راؤنڈر بھی ہے وہ پکے آل راؤنڈر ہے, بلکہ ان پہلے وہ بالنگ آل راؤنڈر, اس کے بعد تھوڑی بہت وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بیٹنگ میں بھی, لیکن وہ جاتے ہیں اسپیشلسٹ کے ساتھ. اور تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ دوسرے اسپنر کے ساتھ جائیں گے. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں ثنا کہ جی اب ویئر ایٹ دا بزنس اینڈ آف دا ٹورنامنٹ. فیوریٹ کون لگ رہا ہے؟ 4 تو ٹیمز رہ گئی ہیں, تو اب پریڈکشنز میں اس پہ تو میچ ڈے پہ ہم آئیں گے کہ کون جیتے گا آن دا ڈے, بٹ لیٹس ٹیک اے کال آن ہو ڈو یو تھنک از لوکنگ فیوریٹ فار دا ٹورنامنٹ. آئی تھنک بات وہی ہے, ٹیمز اب ساری اتنی زبردست ہیں. ساؤتھ افریقہ بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے. آج تھوڑے سے شیکی نظر آئے بیٹنگ میں, تھوڑا سا ایسا نظر آیا کہ انڈر پریشر تھے. بٹ ایک ٹیم جس کو بالکل رائٹ آف اس وقت نہیں کرنا چاہیے وہ انگلینڈ کی ٹیم ہے, کیونکہ وہ بڑے صحیح ٹائم پہ پیک کر رہی ہے. میرے خیال سے جس طرح سے جس ٹائم پر انہوں نے پیک شروع کیا ہے وہ اس ٹیم کو آپ, اور جس طرح سے ان کے کانفیڈنس تھا نا, وہ کر سکتے تھے. بیچ میں سوچ رہے تھے کہ ہاں جی اس میچ میں وہ ایزی چلے جائیں, شاید اپنی فل اسٹرینتھ نہ کھلائیں کیونکہ وہ کسی کو اوائڈ کرنا چاہیں. انہوں نے کوئی اوائڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہیڈ آن جو بھی آئے گا, انڈیا آئے ویسٹ انڈیز آئے, وی آر گوئنگ ٹو پلے دیم. سو دے ٹاپ دا گروپ. تو وہ کانفیڈنس بھی اچھا نظر آیا. انڈیا بھی آج بہت کمپلیٹ نظر آئی. تو اوبیسلی کرنا کافی مشکل ہے سلیکٹ, بٹ ان دونوں ٹیمز کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے, انڈیا اور انگلینڈ کو. سکلین آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہے. ابھی میں نے ان سے بولا کہ وہ ایک اسپنر کے ساتھ ہی جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ, جب کہ آپ نے نیوزی لینڈ کے ساتھ کام کیا. سینٹنر تو اسپوائلڈ فار چوائسز ہیں, 5 اسپن آپشنز ہیں. اگر وہ سعودی کو نہ بھی کھلائیں تب بھی ان کے پاس 4 اسپن آپشنز ہیں اور ریگولر فاسٹ بولرز تو ہیں ہی. یو تھنک کہ وہ بیٹر پلیسڈ ہیں ان ٹرمز آف اے بالنگ یونٹ کمپیئر ٹو ساؤتھ افریقہ؟ سعودی کی بات کر رہے ہیں. نہیں اوور آل سعودی کو اگر نہ بھی کھلائیں تب بھی 4 اسپن آئی تھنک اس کو نہیں کھلانا چاہیے ان کو ابھی, کیونکہ آپ ان اینڈ آؤٹ کر رہے ہیں, 4 اوور بھی نہیں کروا رہے ہیں, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بٹ بیٹر ہے بالنگ اٹیک ساؤتھ افریقہ کے مقابلے میں ان ٹرمز آف آپشن. میرا خیال ہے ساؤتھ افریقہ بالنگ اٹیک زیادہ بہتر نظر آئی. پچھلے جو میچ جو ہارے ہیں یہ لوگ, اور جس طریقے سے ان کا بالنگ یونٹ ایکسپوز ہوا ہے, جب ہیوی پنچیز آئے ہیں تو ایسا لگا کہ یہ تھوڑا سا ان کی ہے. بٹ آئی تھنک ساؤتھ افریقہ کی ایک اچھی خوبصورت بات یہ ہے, جیسے میں اکثر کہتا ہوں, پکے بالر اور چھٹا ایک ساتھ میں بیچ میں آتا. بٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی ٹیم کو, بیکاز تھوڑی سی کچھ کہیں ان کی کمزوریاں نظر آئی ہیں. جی پہلے تو جب ان دونوں کا پہلا میچ تھا ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کا, مجھے اپنی ایک پریڈکشن یاد آ رہی ہے. میں نے کہا تھا دونوں میں سے ایک ٹیم تو فائنل کھیلے گی. تو اب جو بھی آپس کے ان کا سیمی فائنل, ایک ٹیم تو فائنل میں جائے گی. سچی ہو گئی, ٹھیک ہے, ایک گل تو سچی ہوگی پریڈکشن. دوسری چیز, اگر میں نیوزی لینڈ پہ جاؤں, مجھے جو پچھلے میچ کا ایک ٹیکٹیکل بلنڈر تھا, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ سکی, ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ کپتان نے کیسے وہ فیصلہ لیا. پورا میچ جیتا ہوا سینٹنر نے, کیسے 2 رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین کھیل رہے, انہوں نے آف اسپنر جو ہے میکسویل, سوری جو گلین فلپ ہے, ان کو کرا دیا. کیا تھاٹ تھی. تو آئی تھنک کہ یہاں سے آگے میرا تھوڑا سا نیوزی لینڈ سے تھوڑا دل اترا ہے, ویری آنیسٹ, کہ یار وہ کیونکہ جب کرنچ مومنٹس آتے ہیں یا جب پریشر پڑ رہا ہے تو نیوزی لینڈ بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور اسی لیے موسٹ آف دا ٹائم یہ سیمی فائنلسٹ تو بنے ہیں, لیکن آگے جانے کی جو ایک پش ہے, جو ایک آپ کی ہارڈنس ہے, وہ نظر نہیں آئی. تو اس میں مجھے لگتا ہے ساؤتھ افریقہ ان دا ریسنٹ پاس ہیو ایج, کہ انہوں نے کافی انکاؤنٹرز جیتے ہیں, وہ آگے تک گئے ہیں اور چیمپئنز بھی وہ بنے ہیں اس کے ٹیسٹ چیمپئن شپ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ ول بی اے ہیوی سائڈ. پریڈکشنز دیکھ لیں. لے لیں آپ لوگ مجھے پریڈکشن, میرا تو ایک کام ہے اس پریڈکشن میں ٹانگیں کھینچنا, کسی طرح ان کا سکور کم ہو. سنا ہو گیا کم, میں آپ دیکھے بغیر بتا رہی ہوں, عمر بھائی لیڈ کر رہے ہیں.